بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ یہ سردیوں کی ایک ٹھٹھرتی شام تھی۔ برف کچھ اس انداز سے گر رہی تھی گویا فلک سے نور کی برسات ہو رہی ہو۔ برف کا پہاڑوں پر گرنا، درختوں کا سکوت اور پرکشش چاندنی، ان سب عناصر نے مل کر ماحول کو ایک طلسمی جزیرے کا روپ عطا کر دیا۔ ان دنوں عادل کی ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی تھی۔ وہ سگریٹ کے کش لگاتے بڑے پرسکون انداز میں گشت کرتے ہوئے موڑ کاٹ رہے تھے کہ ان کو احساس ہوا کہ ماحول اس قدر تنہا بھی نہیں ہے، یہاں کوئی اور بھی موجود ہے جس کی سانسوں کی مہک نے ارد گرد کی خاموش فضا کو معطر کر دیا ہے۔ وہ سیر کو آنے والی ایک لڑکی سامرا تھی۔ عادل کے ساتھ یہ بڑی دقت تھی کہ ڈیوٹی کا وقت ختم ہو جانے کے باوجود وہ اس وقت تک اپنے ٹھکانے پر لوٹ کر نہیں آتے تھے جب تک کہ سنسان سڑکوں پر ٹہلنے والا ایک بھی شخص موجود رہتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو آوارہ گردی کا جنون تھا۔ گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود وہ ڈیوٹی کے بعد بھی گشت کرتے رہتے اور دیر سے گھر لوٹتے تھے۔ اچانک عادل کے سامنے ایک گاڑی نمودار ہوئی اور انہیں کراس کرتے ہوئے گزر گئی، لیکن اس کی تیز لائٹوں کی وجہ سے عادل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ بس اس قدر اندازہ ہوا کہ وہ گاڑی سامنے والے ریسٹ ہاؤس کی طرف گئی ہے۔ یہ ریسٹ ہاؤس کافی دنوں سے ویران پڑا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں سے رات کو رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ گاڑی کو ریسٹ ہاؤس کی جانب جاتے دیکھ کر عادل کے دل میں خیال آیا کہ ضرور یہاں کوئی ٹھہرا ہوا ہے۔ تجسس کے جذبے نے سر اٹھایا اور وہ اسی سمت چل دیا۔ ریسٹ ہاؤس تک پہنچتے پہنچتے برف باری تیز ہو گئی اور وہ برآمدے میں آ گیا۔ اپنا اوور کوٹ اور ٹوپی اتار کر جھاڑنے لگا، پھر اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، سگریٹ نکال کر منہ میں دبایا۔ اب وہ ماچس تلاش کر رہا تھا۔ اچانک قریب ہی ہلکا سا شور بلند ہوا۔ وہ چونک اٹھا اور گرج دار آواز میں پوچھا، کون ہے؟ فضا کی سکوت کو اس کی بھاری آواز نے لرزا دیا۔ فوراً ہی جواب ملا، میں ہوں صاحب، اسدر خان چوکیدار۔ تبھی عادل کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ ایک نہایت نامعقول سوال تھا۔ ظاہر ہے چوکیدار چوکیداری کر رہا تھا۔ میں چوکیداری کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، لیکن آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ برف باری شروع ہے اور آپ ابھی تک گھر نہیں گئے۔ بتاتا ہوں، تم اندر چلو۔ دونوں اس کمرے میں آ بیٹھے جہاں انہوں نے بیٹھنے کا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں انگیٹھی دہک رہی تھی اور کمرے میں آتے ہی خوشگوار حرارت کا احساس ہوتا تھا۔ آپ کو سبز چائے پلواؤں؟ چوکیدار نے پوچھا، ساتھ ہی اس نے انگیٹھی پر کیتلی رکھ دی۔ ایسے سرد موسم میں یہ گرم مشروب ایک نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ اس کا مزہ تو وہی جانے جو گرتی برف کے بیچ رہتے ہیں۔ عادل کو کرسی پیش کرتے ہوئے چوکیدار نے پوچھا، آپ ٹھیکیدار طاہر صاحب کے بھائی ہیں نا؟ ہاں، تم نے ٹھیک پہچانا۔ میں نے اکثر آپ کو ڈیوٹی کرتے اس طرف دیکھا ہے۔ ایک بات پوچھوں صاحب، آپ اکثر اس ریسٹ ہاؤس کی جانب آ کر یہاں رکتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس جگہ سے میری کچھ یادیں وابستہ ہیں۔ شاید تمہیں یاد ہو، آج سے چند سال پہلے اس ریسٹ ہاؤس میں ایک فیملی آ کر ٹھہری تھی۔ اس فیملی میں ایک شرارتی سی لڑکی بھی تھی، اس کا نام سامرا تھا۔ ان دنوں بھی ایسا ہی موسم تھا۔ موسم کی پہلی برف باری ہوئی تھی اور یہ لوگ برف باری دیکھنے آئے تھے۔ میں شام کو تقریباً 9-10 بجے گھر جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا موڑ پر لڑکی برف باری سے پریشان ہے۔ وہ چل کر ریسٹ ہاؤس تک جانا چاہتی تھی مگر سردی کی وجہ سے اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ وہاں موڑ پر بے بس سی بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے قریب اپنی گاڑی روک لی اور پوچھا، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں سیر کے شوق میں تھوڑا سا آگے چلی آئی اور برف باری ہونے لگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا سردی اتنی بڑھ جائے گی اور اب ایسا عالم ہے کہ میں قدم بھی نہیں اٹھا پا رہی۔ وہاں تک کیسے جاؤں؟ اگرچہ ریسٹ ہاؤس زیادہ دور نہیں ہے لیکن مجھ میں وہاں تک جانے کی تاب نہیں ہے۔ گاڑی میں آ جاؤ۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور وہ توقف کیے بغیر جلدی سے چھلانگ مار کر میری برابر نشست پر براجمان ہو گئی۔ یہ میری اور اس کی پہلی ملاقات تھی۔ یہاں تک پہنچ کر عادل کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ جذبات میں بہہ کر یادوں کی بارات کے پیچھے نکل گیا ہے۔
تبھی اس نے بات کا سلسلہ ختم کرتے ہوئے کہا، بس یار اس کے بعد کی کیا بتاؤں، تم خود سمجھدار ہو۔ کچھ دن ایسے ہی اس کے ساتھ گزارے جن کی یاد ذہن سے نہیں جاتی۔ تبھی اس ریسٹ ہاؤس کی جانب کبھی کبھی قدم اٹھتے ہیں اور مجھے بیتی یادیں اس جگہ کھینچ لاتی ہیں۔ اسدر خان سے ہمارے بڑے بھائی کی کافی شناسائی تھی، لہٰذا عادل بھائی کو بھی اس سے انسیت محسوس ہوتی تھی۔ تبھی اکثر اس کے پاس سبز قہوہ پینے کی خاطر گپ شپ کر لیا کرتے تھے، لیکن بھائی کا اصل مقصد وہاں جانے کا کچھ اور تھا۔ شاید وہ فیملی کبھی دوبارہ اس ریسٹ ہاؤس میں آ کر ٹھہرے تو چوکیدار انہیں مطلع کر دے گا، جس کی عادل کو تلاش تھی۔ وہ جاتے ہوئے اپنا پتہ بھی بتا کر نہ گئی تھی، بھائی کو یادوں کے بھنور میں ڈوبنے کو اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ جاتے ہوئے البتہ اس نے ایک رکا چھوڑا تھا جس میں تحریر تھا، مجھے امید ہے کہ تم برا نہ مناؤ گے، میرے چند دن جو تمہارے ساتھ گزرے ان کو میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ یہاں مجھے کمپنی دینے والا کوئی نہ تھا، اس لیے میں نے تمہارا سہارا لیا، کیونکہ اکیلے پن سے انسان کو وحشت ہوتی ہے، اور مجھے تو اور بھی زیادہ کہ میں بھرے پورے کنبے میں رہتی ہوں۔ بہرحال تمہارے ساتھ چند دن گزرا وقت میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ تم نے مجھے بور نہیں ہونے دیا، بہت شکریہ۔ زندگی میں ایک بار ضرور ادھر آؤں گی، میرا انتظار کرنا۔ 4 سال عادل نے سامرا کا انتظار کیا اور وہ نہیں آئی۔ تبھی بھائی نے سمجھ لیا کہ وہ نہیں آئے گی۔ وہ گزرتی ہوا کا ایک مہکتا ہوا جھونکا تھی جو ایک ہی بار آتا ہے، دل و روح کو فرحت پہنچاتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ عادل مایوس ہو گئے، مگر سامرا کی یاد کو دل سے نہ بھلا سکے۔ مری میں بھائی کا کام ٹھیک چل رہا تھا، لیکن سامرا کی یاد سے دل اب اس جگہ سے بیزار ہو گیا تھا۔ اس روز انہوں نے واپس جانے کی ٹھان لی اور نوکری چھوڑ کر کراچی چلے گئے۔ وہاں ان کو اور اچھی نوکری مل گئی۔ کہتے ہیں لگن سچی ہو تو امید ضرور بر آتی ہے۔ عادل کے دل میں بھی سامرا کی یاد کچھ اس طرح جاگزیں تھی کہ ایک لمحے کو بھی وہ اس لڑکی کو فراموش نہ کر سکے۔ ہر پل یہی دعا کرتے کہ اے اللہ ایک بار مجھے سامرا سے ملا دے۔ ایک دن عادل طارق روڈ سے گزرے تو ایک دکان میں ان کو سامرا نظر آ گئی۔ بھائی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ دوڑ کر اس کی طرف گئے۔ جب سامرا نے انہیں دیکھا تو وہ بھی خوشی سے کھل اٹھی۔ دونوں برسوں بعد ملے تھے، بیتی باتیں سب یاد آ گئیں، سرسبز پہاڑوں اور خوبصورت گھاٹیوں کے بیچ لگائے کہکہے، سیر اور پھر گرم گرم کافی، وہ لطف باتیں سب یاد آ گیا۔ سامرا نے بتایا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے تو ہمارے حالات بہت بدل گئے، اس باعث ہم دوسری بار مری کی سیر کو نہیں آئے۔ خیر دونوں نے اسی کو غنیمت جانا کہ قدرت نے ایک بار پھر ان کو ملا دیا تھا۔ میرے بھائی نے سامرا کو بتایا کہ آج کل وہ کراچی ہیں، وہیں سروس کرتا ہے، تو وہ خوش ہو کر بولی، پھر تو اور بھی اچھا ہے، میرے گھر چلو، امی تم سے مل کر خوش ہوں گی۔ وہ عادل کو اپنے گھر لے گئی۔ اس کی ماں بھائی سے مری میں مل چکی تھی، اس لیے سبھی خوش ہو کر ملے اور عادل بھائی کو رات کا کھانا کھلایا۔ اب عادل کو اس لڑکی کی اصل زندگی کا پتہ چلا۔ گرچہ اس کا باپ آفیسر تھا، مگر اس کی فوتگی کے بعد ان ماں باپ کا کوئی آسرا نہ رہا تھا۔ 2 بڑے بھائی تھے جو ان کو تھوڑا بہت خرچہ دیتے تھے اور کچھ والد کی پینشن پر گزارا چلتا تھا۔ ماں کو بیٹی کی شادی کی فکر تھی، بھائی تو اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش تھے۔ ماں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں سامرا اپنے گھر کی ہو جائے۔ عادل اور سامرا پھر سے ملنے لگے، ان ملاقاتوں کو رنگ لانا ہی تھا۔ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ عادل نے گھر خط لکھا، امی جان میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آئیے اسے دیکھ لیجئے اور رشتے کی بات چلائیے۔ جواب میں ابو نے بہت سختی سے خط لکھا کہ اپنے خاندان میں ایک سے ایک اچھا رشتہ موجود ہے تو غیروں میں رشتہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ غرض ہمارے والدین رضامند نہ ہوئے تو عادل نے گھر والوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سامرا سے شادی کر لی۔ اس شادی میں صرف لڑکی کی ماں کی مرضی شامل تھی، اس کے بھائیوں کو بھی علم نہیں تھا کہ ان کی بہن کا عادل سے نکاح ہوا ہے۔ ماں نے بعد میں ان کو مطلع کیا تو وہ رسوائی کے ڈر سے خاموش ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب لڑکی لڑکا راضی تو کیا کرے گا قاضی، ایسے ہی کچھ معاملہ ادھر بھی تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی چاہت میں بندھے ہوئے تھے، لہٰذا علیحدہ گھر لے کر رہنے لگے۔ جب ہمیں عادل بھائی کی شادی کا پتہ چلا تو امی کو بہت صدمہ ہوا، کیونکہ وہ بیٹے کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھیں۔
والد صاحب تو سخت ناراض تھے۔ ہم سب کی امیدوں پر اوس پڑ گئی، کیونکہ تارا ہر لحاظ سے اچھی لڑکی تھی اور ہم سبوں کی آنکھ کا تارا تھی۔ خیر اس کے بعد ہمارا عادل سے ناطہ ہی ٹوٹ گیا۔ صرف بڑے بھائی طاہر سے اس کا رابطہ برقرار تھا، انہی کے ذریعے عادل کی خیر خیریت معلوم ہو جاتی تھی۔ اتنا مجھے معلوم تھا کہ بھائی کی اچھی نوکری ہے اور وہ سامرا کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ پتہ نہیں پھر کیا ہوا، کیا حالات بن گئے، سامرا کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے اپنے بھائیوں کو خط لکھا کہ میں عادل کے ساتھ خوش نہیں ہوں، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، جبکہ اس نے مجھے زبردستی رکھا ہوا ہے۔ سامرا کے بھائیوں نے پولیس سے رابطہ کیا، جس کی وجہ سے عادل اور سامرا بھابھی پر کیس بن گیا، لیکن چونکہ بھابھی ان دنوں امید سے تھیں، اس طرح وہ اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئیں۔ یوں میاں بیوی دونوں کو ہی پولیس پکڑ کر لے گئی اور ان کو جیل ہو گئی۔ حالانکہ عادل بھائی کے پاس رہتے ہوئے سامرا کو کسی قسم کی تکلیف نہیں تھی اور وہ سال بھر سے بھائی کے پاس رہ رہی تھی۔ جیل میں سامرا کی بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام انہوں نے مہک رکھا۔ وہ بہت خوبصورت بچی تھی۔ کچھ دنوں تک کیس چلتا رہا۔ صورتحال کی گمبھیرتا کے پیش نظر بالآخر عادل نے بیوی کو طلاق دے دی۔ اس واقعہ نے میرے بھائی کو ایسا دل برداشتہ کیا کہ وہ کراچی کی سروس کو خیر باد کہہ کر ہمارے پاس لوٹ آئے اور والدین سے معافی مانگی۔ انہوں نے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی خوشی سے عادل کی شادی تارا سے کر دی۔ شادی کے بعد عادل بھائی سامرا کو بھول گئے۔ تارا بہت سمجھدار لڑکی تھی، اس نے انہیں عزت، پیار، اعتماد، خوشی دی اور ان کی خدمت بھی کرتی تھی۔ وہ ایک مثالی شریک حیات ثابت ہوئی۔ 12 سال میں ایک بار بھی ان کا عادل سے جھگڑا نہیں ہوا۔ اس دوران ان کے یہاں 4 بچوں نے جنم لیا۔ عادل اور تارا اپنے بچوں میں مگن خوشگوار زندگی جی رہے تھے کہ اچانک 12 سال بعد ان کی زندگی میں بھونچال آ گیا۔ سامرا کے بھائیوں کا خط آیا کہ مہک اپنے باپ کے پاس رہنا چاہتی ہے، لہٰذا آپ آئیے اور اپنی بیٹی کو لے جائیے۔ خط ملتے ہی عادل بھائی بہت ڈسٹرب ہو گئے، تارا بھابھی بھی پریشان ہوئیں۔ بہرحال انہوں نے خود کو سنبھالا اور شوہر سے کہا، جاؤ اور جا کر اپنی بیٹی کو گھر سے لے آؤ، مجھے اس کے یہاں آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بیوی کی آشیرواد ملتے ہی عادل کی جان میں جان آئی اور وہ بیٹی لینے کراچی چلے گئے۔ مہک گویا تیار بیٹھی تھی، فوراً باپ کے ساتھ آ گئی۔ وہ جب یہاں آئی تو ہم سب خوش تھے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر کے لیے نہیں تھی۔ وہ صرف 1 ماہ ہمارے ساتھ رہی، پھر اس نے واپس جانے کی ضد شروع کر دی۔ وہ خود بھی بہت پریشان رہتی تھی اور ہمیں بھی پریشان رکھتی تھی۔ آخر کار عادل بھائی نے فیصلہ کیا کہ مہک کو اس کے ننہال والوں کو واپس کر دینا چاہیے۔ جب بچی ہی یہاں خوش نہیں ہے تو اس کو زبردستی رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ننہال جانے کے کچھ دنوں بعد ہی مہک نے خط لکھا کہ وہ خیریت سے پہنچ گئی ہے اور ہم لوگ اسے بہت یاد آتے ہیں۔ وہ اب ہمیں خط لکھتی کہ مجھے آپ لوگوں کے پاس آنا ہے۔ میں امی کے لیے اداس ہو گئی تھی، اس لیے یہاں واپس آ گئی تھی، لیکن اب میں آپ لوگوں کے لیے اداس ہو گئی ہوں۔ بالآخر ایک بار پھر امی جان کو رحم آ گیا۔ انہوں نے عادل سے کہا، بیٹے جاؤ اور جا کر میری پوتی کو لے آؤ۔ تب میرے بھائی نے جواب دیا، ٹھیک ہے امی، میں آپ کے کہنے سے اسے لے آتا ہوں۔ اگر وہ اب کے بھی نہ رہی تو اس کے بعد میں اس کو لینے کبھی نہیں جاؤں گا۔ مہک ایک بار پھر ہمارے گھر آ گئی۔ وہ بہت خوش تھی، کہتی تھی کہ ممانی بہت تنگ رکھتی ہیں۔ امی تو مجھ سے کبھی کبھی ہی ملنے ماموں کے گھر آتی ہیں۔ میں اب وہاں نہیں رہوں گی، کیونکہ نانی جان جو مجھ سے بہت پیار کیا کرتی تھیں فوت ہو گئی ہیں۔ میں اب ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اس بار وہ 2 ماہ بہت سکون اور بڑے آرام سے رہی۔ ہم نے بھی سوچا چلو اسے عقل آ گئی ہے اور اس نے ہم سے دل لگا لیا ہے۔ ہم کب چاہتے تھے کہ یہ ہمارے گھر سے جائے۔ وہ ہمارے بھائی کی بیٹی تھی، ہماری اپنی تھی، اور کس کا دل چاہتا ہے کہ اپنوں سے جدا رہے۔ دراصل وہ ایک نادان بچی تھی اور اس کے سب فیصلے جذباتی تھے۔ وہ جتنی جلدی آنے کی کرتی تھی اتنی ہی جلدی اسے واپس جانے کی پڑ جاتی تھی، جیسے 2 محبتوں کے بیچ تقسیم ہو گئی ہو۔ اب وہ 2 کشتیوں کی سوار تھی، کبھی باپ اور اس کے رشتہ داروں کی محبت کشش کرتی تو کبھی ماں کا پیار اسے اپنی جانب کھینچ لیتا تھا۔ جب تک اس نے باپ کو نہیں دیکھا تھا، والد کی شفقت سے ناآشنا تھی،
بے خبر تھی کہ ددیال والوں کی چاہت کیا ہوتی ہے، لیکن اب وہ جان چکی تھی کہ انسان رشتوں کے بغیر نامکمل رہتا ہے۔ تبھی وہ دادی، دادا، پھوپھیوں اور تایا چاچا کی محبت کی بھی متلاشی تھی۔ اب وہ ہمارے درمیان رہ کر سکون محسوس کرتی تھی۔ 2 ماہ گزرے تھے کہ ایک دن اس کی ماں کا فون آ گیا۔ جانے کیا باتیں ہوئیں۔ فون رکھتے ہی مہک اداس ہو گئی، پریشان رہنے لگی، اور پھر اس نے رٹ لگا دی کہ مجھے ماموں کے گھر جانا ہے، امی مجھے یاد کرتی ہیں، وہ دکھی ہیں، میں نے وہاں جانا ہے۔ یہ صورتحال بھائی کو قبول نہیں تھی۔ وہ بار بار اپنی سابقہ سسرال نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن یہ سچ ہے، اولاد کی محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ مہک کے لیے جانے پر مجبور تھے، مگر یہ بھی ممکن تھا کہ میرے بھائی کو سامرا سے ابھی تک محبت ہو اور وہاں جانے سے وہ محبت ان کو تکلیف دیتی ہو۔ بہرحال بیٹی کی خاطر جانا پڑا کہ اولاد چیز ہی ایسی ہوتی ہے۔ مہک کی ضد سے مجبور ہو کر جب وہ اسے ماموں کے گھر چھوڑنے گئے تو وہاں سامرا بھی اپنے دوسرے خاوند اور بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں سے جب بھائی کا سامنا ہوا تو عادل کے دل کو سخت ٹھیس پہنچی۔ ان کو گزرا زمانہ یاد آ گیا اور وہ بہت دل گرفتہ لوٹ کر آ گئے۔ تبھی قسم کھا لی کہ وہ بیٹی کو فراموش کر دیں گے، لیکن اب لوٹ کر دوبارہ وہاں نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد مہک نے کئی خط لکھے اور فون بھی کیے، لیکن عادل پھر وہاں نہیں گئے۔ بھائی نے تو اپنے بچوں میں دل لگا لیا اور سامرا بھی اپنے خاوند اور 3 بچوں کے ہمراہ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ دکھ تو مہک کو ملا، وہ رشتوں کے 2 حصوں میں بٹی تو اس کی زندگی تباہ ہو گئی۔ ایسے والدین کیا جانیں کہ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے ان کے بچوں کو کس قدر نقصان پہنچتا ہے۔ کاش بڑے ایسی غلطیاں نہ کریں جس سے ان کے بچوں کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کر ادھوری رہ جائے۔ ان کو جان لینا چاہیے کہ رشتے ٹوٹ جانا کھیل نہیں۔ اس طرح معصوم بچوں پر ان کی محبتوں اور نفرتوں سے کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ شاید کچھ لوگ پیدا ہی بے وفا فطرت لے کر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نہ اولاد کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی ماں باپ کی، اور نہ ہی اپنی عزت کی، اور نہ دوسروں کی انا کی۔ آج بھی میں اس سوال کا جواب نہیں پا سکی کہ مہک بھی تو اسی ماں کی بیٹی تھی۔ اس کو ہم نے کتنا سمجھایا تھا، پھر بھی اس نے ہماری محبت کا یہ صلہ دیا کہ اپنے ابو کا دل دکھا کر چلی گئی۔ ہاں سچ ہے کہ جانے والے چلے جاتے ہیں اور ان کو کسی کی صدا، کوئی محبت بھری پکار نہیں روک سکتی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بروقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔